اور میں اب مزید کسی تاخیر کے لکھنؤ میں مولانا آزاد یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس کے ہر دل عزیز استاد عمیر منظر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. آپ کو ہر دل عزیز استاد میں نے اس لیے کہا کہ خود میری اسٹوڈنٹس جب ان کے یہاں جاتی ہیں ایم اے کرنے کے لیے تو مجھے لوٹ کر بتاتی ہیں کہ عمیر منظر سر ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں. جو ایک رائے ایک اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے ایک ٹیچر کے بارے میں، یہ سب سے بڑی کامیابی کسی استاد کے لیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ تحقیقی اعتبار سے بھی آپ کا جو کام ہے، ابھی فی الحال میں خان محبوب طرزی پر آپ کی کتاب آ چکی ہے اور اس کی ایک اور جلد، کیونکہ ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، آنے والی ہیں. آپ شاعر بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور عروضداں بھی ہیں، اور 2 مونوگراف بھی شائع ہو چکے ہیں. اور سب سے اہم چیز کہ ایران سے شائع ہونے والی فارسی انسائکلوپیڈیا میں آپ کے کئی آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں. میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور عہد حاضر میں پریم چند کی اہمیت و معنویت پر روشنی ڈالیں، اظہار خیال کریں، لیکن بعد میں ہمیں اپنا مقالہ ضرور دے دیں. بہت شکریہ صاحب صدر استاد الاساتذہ پروفیسر شارق دولوی صاحب، آج کے مہمان خصوصی جی بی پٹنائک جی، ایوارڈ یافتہ آج کے رنجن جی، ہمارے عہد میں پریم چند شناس جنہوں نے تحقیق پریم چند کی تدوین بھی کی اور اس کے بہت سی کہانیوں کی تفہیم اور تعبیر بھی کی، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب. اس پوری بزم کے روح رواں جناب سید مہدی صاحب، ڈاکٹر ریشمہ صاحبہ. آج کا یہ موضوع پریم چند کی معنویت اور اہمیت، دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مذہب میں یا عبادت میں، کچھ رکن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ادا کیے بغیر وہ آپ کی عبادت یا پوجا مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ادب میں بھی اگر آپ کو ادیب بننا ہے یا ادب میں داخلہ لینا ہے تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پڑھے بغیر اور جن پر لکھے بغیر نہ تو آپ ادب میں داخلہ پا سکتے ہیں نہ ادیب بن سکتے ہیں. پریم چند کی حیثیت انہی لوگوں میں سے ایک ہے کہ اگر ہم ادب پڑھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پریم چند کو پڑھنا پڑے گا. پریم چند کا پڑھنا کسی ایک فنکار یا کسی ایک افسانہ نگار کا پڑھنا نہیں ہے یا افسانوی ادب کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جب ہم پریم چند کو پڑھتے ہیں، ان کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں، ان کے افسانوں کو پڑھتے ہیں، ناولوں کو پڑھتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کی تہذیب کو پڑھتے ہیں، یہاں کی ثقافت کو پڑھتے ہیں. اور وہ ثقافت جس کی خرابیاں کہہ لیجئے یا اچھائیاں کہہ لیجئے، وہ ساری کی ساری آج بھی مختلف شکلوں میں بدل جانے کے بعد بھی موجود ہے. پریم چند کو اس لحاظ سے بھی پڑھنا چاہیے، یا ہم لوگ ان کی معنویت اس لحاظ سے بھی طے کر سکتے ہیں کہ آج کی اس جنگ آمادہ دنیا میں پریم چند کے افسانوں میں اور ناولوں میں جگہ جگہ روحانیت کی تعلیم دیتی ہے. وہ اپنے کرداروں کو کشمکش میں ڈالے بغیر کہیں کہیں اس کو روحانیت سے یا اس کو مذہبی حوالوں سے اس طرح سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہاں پر وہ لڑائی جھگڑے کے بغیر ایک سیدھا اور سچا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو دراصل بہت سے پہلو ہیں اور بہت سی جہتیں ہیں کہ جس میں ہم پریم چند کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کی معنویت کو آشکار کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جو تحریک ساز ہوتے ہیں، جو رجحان ساز ہوتے ہیں، جو عہد ساز ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اسی جیسا افسانہ لکھا جائے گا، لیکن پریم چند کے شعور میں، پریم چند کی کہانیوں کے اندر جو چیزیں تیر رہی ہیں، جو پیغام پوشیدہ ہے، اس کی شکلیں بدل کر کے آج کے فکشن میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سے خالی نہیں ہو سکتا. ترقی پسند تحریک عملاً نہیں ہے، لیکن وہ فکر، وہ چیزیں جس کی طرف پریم چند نے کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، تو حسن کا معیار کا نعرہ تو پریم چند نے لگایا تھا، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک بار بار ہم اس تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آخر یہ کون سی چیز ہے؟ یہ پریم چند کی معنویت کا ہی اثرات ہے. تو اس دوسری بات یہ کہ پریم چند بنیادی طور سے ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ وہ افادی تصور ادب، یعنی ایک ایسا لٹریچر بنانا چاہتے تھے، لکھنا چاہتے تھے، بلکہ لکھا
کہ جس کا کوئی مقصد ہو، یعنی وہ اصلاح اور انسانی جذبے کو ہمدردی سے قریب کرنا چاہتے تھے۔ اب کوئی بھی ادب تبدیلی اور انسانی ہمدردی کے بغیر ادھورا ہوگا، اور یہ وہاں سے کام شروع ہوا تھا، اور آج تک، آج کے بھی نئے فیکشن میں بھی دیکھ لیجیے، بہت ساری چیزوں کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمیں موجود ہیں۔ کچھ چیزیں میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے اور اس میں بات مکمل ہو جائے۔ بازار حسن کی ناکامی کا ایک سبب یہ ہے کہ پریم چند سمن طوائف نہیں بننے دیتے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی لیے شاید اسے بیشتر نقادوں نے کمزور ناول قرار دیا ہے۔ ناول کا موضوع بظاہر طوائف کی زندگی ہے، مگر پریم چند فحاشی کے اداروں سے سماجی زندگی میں آنے والے مسائل اور اس کے اثرات سے زیادہ خوف زدہ ہیں، اسی لیے کوٹھے پر بیٹھانے کے باوجود سمن اس تہذیب کا حصہ نہ بن سکی۔ اس کشمکش کو یاد کیجیے کہ جہاں پریم چند کے یہاں ملتی ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ بے سہارا عورتوں کے استحصال کے بجائے سماج ان سے ہمدردی اور رحمدلی کا برتاؤ کرے۔ ان کی تخلیقی زندگی کے یہ نہایت بنیادی اور کمزور اور مرکزی کردار ہے۔ خود ان کے مزاج کی نرمی اور مروت اس کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ عورتوں کے استحصال اور عدم مساوات کے خلاف پریم چند نے 19ویں صدی کے اوائل میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر ان نکات پر غور کریں اور دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے انسانی سماج میں یہ مسائل آج بھی موجود ہیں، افراد سے لے کر ادارے تک اور حکومتی سطح پر ان کے انسداد کی نہ صرف کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ اب عورتوں کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ خیال و فکر کی یہ جہتیں پریم چند کا بھی کارنامہ ہے اور اس زبان کا بھی جس میں ان مسائل کو مربوط اور منظم انداز میں پیش کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے پریم چند نے ادب اور ادیب کے لیے جو لاہ عمل پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے آرٹ کی افادیت کو میزان پر تولی کی وکالت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک آرٹ کا مقصد ذوق حسین کی تقویت ہے اور وہ آرٹ ہماری روحانی مسرت کی کنجی ہے، لیکن ایسی کوئی ذوقی، معنوی یا روحانی مسرت نہیں جو اپنا افادی پہلو نہ رکھتی ہو۔ افادی تصور ادب کا آغاز سر سید تحریک سے ہوا تھا، مگر اس تصور کو زیادہ اہمیت ترقی پسند تحریک نے دی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ افادی تصور ادب سے ادب غائب ہو گیا اور صرف مقصد ہی رہ گیا۔ درج بالا اقتباس کا قابل غور پہلو روحانی مسرت کی کنجی ہے۔ جس تحریک کی داغ بیل پڑھنے کے دوران یہ خطبہ دیا گیا تھا، بعد کے دنوں میں اس تحریک نے روحانیت سے اکثر خود کو الگ کر لیا تھا، مگر پریم چند کے ناولوں اور افسانوں میں روحانیت کا پہلو غالب ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت پریم چند کی کمزوری ہے۔ نیک و بد کا تصادم، اخلاقی اور مذہبی قدروں کی پاسداری، کرداروں کے تصادم کے نتیجے میں خود احتسابی اور روحانیت کی طرف میلان، اور ہر ظالم کے دل میں رحم کا جذبہ پریم چند کی فنی جولانگاہ کا فطری امتیاز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قاری ہی نہیں بلکہ پریم چند کو بھی سکون ملتا ہے اور طمانینت کے مواقع بھی ان کو ملتے ہیں۔ پریم چند کے ان فنی سروکار کو عصر حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج کی جنگ آمادہ دنیا میں امن و سکون کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پریم چند کے زمانے میں بھی ناانصافی، تخت و تاج اور حدود سلطنت کو وسعت دینے کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں اور ہو رہی تھیں۔ آج بھی انسان انہی مسائل سے دوچار ہے۔ ایک قطبی نظام نے پوری دنیا کو ظلم و جبر اور استحصال کے نرغے میں لے رکھا ہے۔ انسانی، اخلاقی اور مذہبی قدروں کی پامالی کے اعتبار سے یہ دور مثالی بن چکا ہے۔ مسائل اور حادثات کے انبوہ میں پریم چند جس روحانیت کی طرف لے جا رہے تھے، اس کی معنویت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے یہاں پہ بے بس ایک مثال پیش کی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ اپنی ہی تہذیب، اقدار سے مذاق اور کھلواڑ ہے۔ مذاہب اور تہذیبوں کے گہوارے میں رہنے والے انسان نے آج جس طرح کی بےہودگی اور وحشت کا بازار گرم کر رکھا ہے، پریم چند کے افسانے اور ان کے افسانوں کی بہت سی لائنیں اس کے لیے حیات بخش ہیں اور لازوال بھی۔ علم و سائنس کی بیش بہا ترقی عیش و عشرت کی فراوانی کا سامان تو بن سکتی ہے، مگر اس سے انسانی اقدار کو استحکام نہیں مل سکتا۔ پریم چند کا فنی رویہ کل بھی اور آج بھی آدرش کا تھا، اور یہی آدرش ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود اپنی راہ کا اجالا اندھیرے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ پریم چند کا تخلیقی سروکار بنیادی طور سے اپنی تہذیب اور ثقافت کی بازیافت کا ہے۔ اگر آج ان کے سینکڑوں افسانوں اور درجنوں ناولوں کے درمیان چند ایک ناول اور بہت سے افسانے اپنی تفہیم اور تجزیے کے سبب ہمیں متاثر کرتے ہیں، انہیں ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم اتنی دیر اپنی تہذیب اور اپنے سماج کو دریافت کرتے ہیں، جو کسی بھی فنکار کی سب سے نمایاں خوبی ہے۔ ان معروضات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ پریم چند نے زبان کی سطح پہ یا اسلوب کی سطح پر جن چیزوں کو، اپنے افسانوں کو یا افسانوی دنیا کو جس طرح سے فروغ دیا تھا، وہ بھی ایک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کئی تہذیبیں اور کئی زبانیں تھیں، انہوں نے ایک آئیڈیل زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی، تو یہ بھی ان کی معنویت کا، ان کی اہمیت کا ایک بہت بڑا جواز ہے۔ پریم چند کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے زبان کا ایک بہت ہی بیلنس، بہت اچھا استعمال کیا۔ ایک اہم وجہ زبان اصلاحی نقطہ نظر سے بھی ان کی زبان کو اہمیت حاصل ہے، اس کا دائرہ عمل بہت وسیع اور سماج کا ہر طبقہ بآسانی انہیں پڑھ سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل سے اپنی تخلیقی زندگی شروع کرنے والا فنکار 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے۔ ظلم و استحصال اور سماجی مسائل کے تئیں اکیلے پریم چند کی حساسیت اور اس پر اظہار خیال انسانی اقدار و تہذیب کے تحفظ کا اشاریہ ہے۔ یہ کام انہوں نے زمیندارانہ نظام اور برطانوی سامراج کے عہد میں کیا تھا۔ باور کیا جانا چاہیے کہ سیاسی افق پر جس بصیرت کا عرفان گاندھی جی کو تھا، سماجی میدان میں یہ کلید پریم چند کے ہاتھ آئی تھی۔ پریم چند کی بصیرت کا یہی عرفان آج فیضان عام بن چکا ہے، اور یہی فیضان ان کی معنویت کا جواز ہے۔